بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ لوگ حدیث پڑھ رہی تھیں اسلامیہ کلیکٹیو بی اے کی طالبات۔ تو آج جو آپ کے پاس حدیث نمبر ہے وہ ہے 15، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ ان ابی مسعود، یہ ہو گئی حدیث کی سند، اور یہاں سے حدیث کا متن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سند کہتے ہیں ہم حدیث کا وہ پورشن جس میں راویوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے بھی ایک بہت لمبی چین ہوگی جہاں سے پھر امام مسلم نے روایت کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ابن مسعود سے ڈائریکٹ امام مسلم نے روایت نہیں کی، تو وہ جو لمبی چین ہوتی ہے جس کو اب سہولت کے لیے اسکپ کر دیا جاتا ہے، اس چین کو ہم جو ہے وہ راویوں کی چین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کی روایت کہتے ہیں، اور یا اس کو سند بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس کا ٹیکسٹ ہے حدیث کا، تو یہ کہلاتا ہے حدیث کا متن، ٹھیک ہے۔ دو پورشن ہوتے ہیں، سند اور متن۔ کسی بھی حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے آیا وہ حدیث درست ہے، آیا اس حدیث کے اندر کوئی ویکنس پائی جاتی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس میں سند اور متن دونوں کو پرکھا جاتا ہے۔ سند میں اگر وہ لوگ سارے اچھے ویلڈ ہوں تو پھر ایسی حدیث کو درست کیٹیگری میں جاتا ہے۔ پھر متن کو دیکھا جاتا ہے، متن میں کوئی خلاف عقل بات نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور حدیث میں کچھ اور فرمایا ہو اور اس حدیث میں کچھ اور کہہ رہے ہوں۔ تو متن اور سند کے حساب سے جو حدیث ویلڈ ہوتی ہے اس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں۔ ابی مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک المتنطعون، ہلاک ہوئے بناوٹ کرنے والے، پرتکبر لہجہ بنانے والے، اکڑ کر بات کرنے والے، قالھا ثلاثہ، انہوں نے کیا کہا؟ 3 مرتبہ۔ ابی مسعود سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرتکبر لہجہ بنانے والے ہلاک ہوئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر زور دینا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو 3 مرتبہ بتا دیتے تھے۔ 3 مرتبہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس بات کی اہمیت کس قدر ہے، یعنی اس بات کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ جو وہ 3 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، بلکہ سرائکی کیا ہے، زیر تھی زبر نہ تھی، یعنی زیر ہو جاؤ، دوسروں کے آگے جھک جاؤ، ان کے سامنے اکڑ کے نہ کھڑے ہو، ورنہ پیش تھی ہونا پوسی، نہیں تو اللہ کے حضور جب ہم جائیں گے تو ہمیں وہاں پر جا کر پیش ہونا پڑے گا۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے، اور ایسے وہ لوگ جو پرتکبر لہجہ بناتے ہیں، لہجہ بنا کر بات کرتے ہیں، چرب زبانی سے بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے ویسے بھی بات کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر بعد انسان تھکاوٹ میں شروع ہو جاتا ہے، ایسے طریقے گفتگو سے تنگ آ جاتا ہے، اور وہ لوگ جو تکلف لہجہ بناتے ہیں وہ دراصل دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً بات یہ ہے کہ وہ خود ہی حقیر ہو جاتے ہیں لوگوں کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر ویسے ہی بہت زیادہ ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یحب المتکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب حدیث نمبر 16 پہ آ جاتے ہیں۔ عن البراء بن عازب، صحابی ہیں، براء بن عازب سے روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوم قریظہ کے دن، یہ قریظہ جو ہے یہ 5 ہجری کو ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ متصل کسے کہتے ہیں؟ جڑا ہوا ہے، یہ جڑا ہوا ہے جو ہے غزوہ خندق کے ساتھ۔ متصل کیا ہے یہ؟ غزوہ خندق سے۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا تھا۔ جس دن یہ غزوہ ختم ہوا، صبح کے ٹائم جو ہے بارش اور آندھی آئی، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ اپنا سارا سامان لے کر بھاگ گئے، تو اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلین العصر الا فی بنو قریظہ، کہ تم نہ نماز ادا کرو عصر کی یہاں تک کہ تم بنو قریظہ پہنچ جاؤ، یعنی اسی دن صبح کو غزوہ خندق ختم ہوا اور شام کو ہی غزوہ جو ہے قریظہ یہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے مدینہ شہر کے اندر، بنو قنیقہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ سب سے پہلے بنو قنیقہ کو بھیج دیا گیا 2 ہجری میں، پھر بنو نذیر کو بھیجا گیا 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد، اور بنو قریظہ 5 ہجری میں یہ لوگ نکل گئے تھے غزوہ خندق کے فوراً بعد۔
آپ نے برا بن عازب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے دن فرمایا، یہ حسان بن ثابت صحابی کا نام ہے، احج المشرکین کہ مشرکین کو احج کرو، فإن جبرائیل بے شک جبرائیل ماں کا تیرے ساتھ ہے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حسان حسان کو، عجب انی جواب دیجیے میری طرف سے، اللہم اے اللہ ایدہ مدد فرما بروح القدس روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ عربوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ جب وہ کسی جنگ میں جاتے تھے تو وہ دوسرے لوگوں کی جو ہے برائیاں بیان کرتے تھے، اپنی خوبیاں بیان کرتے تھے کہ میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں اور میرا خاندان ایسا ہے اور ہم اس قدر جنگجو ہیں اور تمہارا خاندان اس طرح کا ہے، تو اس طرح کی باتیں زبانی کلامی بھی وہ جنگ لڑا کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے احج کرنا۔ تو مشرکین مکہ جو بہت زیادہ احج کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ میں ایسی احج بیان کروں گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو لوگوں نے حضرت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے فرمایا حسان بن ثابت کو کہ تم کیسے ان کی احج بیان کرو گے، حالانکہ میں بھی تو انہی کے خاندان سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی جو ہے ان کے خلاف باتیں کروں گا کہ آپ کو جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، میں بالکل ویسے ہی آپ کلیئر انداز سے نکال لوں گا۔ تو بہت ساری شاعری ہمیں اس طرح کی ملتی ہے، اور پھر لقب بھی حضرت حسان بن ثابت کا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہیں یہ شاعر رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جو اشعار کہے، فرماتے ہیں کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حج بیان کی، یعنی ان کی خدا نخواستہ جس کو ہم انسلٹ کہتے ہیں ان میننگ میں جاتا ہے، اور میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کا بدلہ خدا کے ہاں ملے گا۔ کیا تو ان کی حج بیان کرتا ہے حالانکہ تو ان کے برابر کا نہیں، تم دونوں میں سے جو بدترین ہے وہ بہترین شخص پر قربان ہے۔ اب یہاں بدترین مشرکین مکہ کو کہا گیا اور بہترین جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا۔ تو اس جنگ کے دوران جو ہے انہوں نے یہ ساری بات کی تھی، اور پھر ان کو حسان بن ثابت کو جو ہے وہ شاعر رسول کا بھی بہت خوبصورت لقب جو ہے ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان سہل بن سعد سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جو یضمن لی ضمانت دے مجھے، ما بین لحیہ جو اس کے دو جبڑوں کے دانتوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ اور جو اس کے ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ تو میں اسے جنت کی جو ہے ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص مجھے گواہی دے اپنے جو کچھ اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو کچھ اس کی ٹانگوں کے درمیان اس کی شرمگاہ ہے، اس کی جو بھی مجھے حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کی حفاظت کریں، ان کو سنبھال کر رکھیں تو ہمیں جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز زبان، جو کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بظاہر بہت ہی کمزور ہے لیکن اس کا جو وار ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر دو لوتھڑے ہیں، اگر وہ درست ہو جائیں تو تمہارا سارا کچھ درست ہو جائے گا۔ کون سا؟ ایک زبان اور دوسرا دل، یعنی دونوں ہی لوتھڑوں کی طرح ہیں اور دونوں کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو سورۃ المومنون ہے، ٹھیک ہے، 18ویں پارے کے سٹارٹ میں ہے قد افلح المؤمنون بے شک مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو کہتے ہیں۔ کون سے مومن فلاح پا گئے؟ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون وہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، معرضون کا مطلب ہے گریز کرنا، اعراض کرنا، دور ہٹنا۔ وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان سے دور ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مومنین کہا گیا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے اسی آیت کے اندر آگے جو ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مومنین کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ ہم عن اللغو معرضون وہ اپنی لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اسی کے اندر کہا گیا والذین هم للزکاۃ فاعلون وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بتائی گئی۔
اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر، فلیقل خیر، اسے کہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیصمت، یا پھر خاموش ہو جائیں۔ اسی طرح سورۃ الحجرات جو آپ کے سلیبس میں 3rd ایئر میں آپ لوگوں نے پڑھی تھی، اس کے اندر بھی آیت ہے وَلَا یغتب بَعْضُکم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُم أَن یأکل لحم أخیہ میتا فکرہتموہ۔ میں نے کہا آپ کو اس کے آتے ہوں گے، پھر بھی میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ جو دوسروں کی چغل خوری نہیں کرتے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا جو کہ مر چکا ہے اس کا گوشت کھاؤ، تم اسے کراہت اختیار کرو گے۔ یعنی اپنی زبان سے ہم نے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے، پیٹھ پیچھے بھی ان کی کسی قسم کی برائی نہیں کرنی۔ یہ ہوتا ہے بہتان، یعنی کسی کے اندر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور ہم اس کی غیبت، ٹھیک ہے، پیٹھ پیچھے جا کر ہم اس کی برائی کریں، وہ برائی جو کہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، اکثر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ برائی تو فلاں شخص کے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ غیبت ہے۔ بہتان کیا ہے؟ وہ برائی بیان کرنا جو کہ اس کے اندر موجود ہی نہیں تھی۔ اور یہ جو لحم اخیہ یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی جو بات ہے، اس کی دراصل کراہت یہ یغتب کہتے ہیں، یہ بہتان کو نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں غیبت کو۔ تو غیبت ہی ایسا گناہ ہے کہ جس پر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے متعلق کہا گیا، تو یہ کہہ کر جان چھڑا لینا کہ فلاں ایپ تو اس بندے میں پایا جاتا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں، تو یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو جھوٹ بھی ظاہر سی بات ہے زبان سے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بلکہ شخص آئے، صحابی نہیں تھے، شخص آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ میرے اندر 3 بہت بڑی برائیاں پائی جاتی ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں ان میں سے ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ فرمایا کون کون سی برائیاں؟ کہا کہ ایک تو میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، اور میں جھوٹ بہت میں زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جھوٹ مت بولا کرو۔ تو اس نے جو ہے جب اس کو شراب پینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر میں نے شراب پی لی تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے پکڑ کر لے جایا جائے گا۔ اسی طرح جب زنا کی خواہش ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس نے یہ سوچا کہ ان میں سے کوئی بھی کام نہ کروں، کیونکہ سچ تو بہرحال اس نے بولنا تھا۔ تو اس طرح ایک سچ کی بات سے جو ہے وہ بچ گیا۔ اسی طرح 2nd ایئر کے سلیبس میں بھی آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے اسلامت اختیاری پڑھی تھی، انہوں نے پڑھا ہوگا، اور میرے خیال ہے آپ لوگوں کے اسلامت لازمی 3rd ایئر کے سلیبس میں بھی ہے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا اور جنت کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ صرف 1 ہاتھ کا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کاذب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو گویا سچ جو ہے وہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیں برائیوں کی طرف اور جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی ما بین لحیہ، یعنی جو اپنی زبان کی گواہی کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ دوسری بات ہے ما بین رجلیہ، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ ایک ہوتا ہے زنا کرنا، کہا گیا ہر وہ کام مت کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے جائے، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ فحش کام ہے، ومقتا، اور برائی، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ ہر وہ کام، اگر ایسا کام یعنی مخلوط محافل میں اٹھنا بیٹھنا، اس طرح کی چیزیں دیکھنا، وہ چیزیں اگر ہمیں فحاشی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، بے پردہ رہنا، ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں سے پھر گریز کر لینا ضروری ہے، تاکہ ہر وہ کام ہم ہر وہ ایکٹیویٹی نہ کریں جو کہ ہمیں فحاشی کی طرف لے کر جائیں۔ اگر آپ لوگوں نے جو ہے ترجمہ پڑھا ہو سورۃ احزاب کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ جب وہ چلتی ہیں تو آرام سے، یعنی مومن عورتیں جو ہیں تھم کر اور آرام سے، سورۃ نور کے اندر بھی ہے کہ وہ نہایت متانت کے ساتھ وقار کے انداز میں چلتی ہیں، یعنی ہماری چال اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ نہ کرے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے فیمیلز کو، اس قدر تیز خوشبو جو ساتھ والے کو آئے، ٹھیک ہے، اگر لگانی ہے تو ہم اپنے دوپٹے میں لگا کے رکھیں، اور اگر کسی محفل میں جانا ہے تو اس محفل میں جب ہم یعنی مخلوط محافل سے بھی اجتناب کی بات تو پہلے ہو گئی، تو جب ہم کھولیں گے دوپٹہ تو اس کی اسمیل نامحرموں تک نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بجنے والے زیور پہننے سے منع کیا گیا۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ ہر وہ کام کرنا جو کہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ان کاموں کے قریب مت جاؤ جو تمہیں زنا کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور جو بھی ظاہری یا باطنی فواحش ہیں ان کے قریب مت جاؤ، تو اس چیز سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے والذین هم لفروجہم حافظون،
ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے میں آپ کو بتا رہی تھی سورت مومنون، ٹھیک ہے، اس کی آیت ہے، یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، تو اس کو بھی آپ شامل کر لیں کہ مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، مگر سوائے اپنی بیویوں کے، یعنی بیویوں کے سامنے وہ بے پردہ ہوتے ہیں اور دیگر لوگوں کے آگے بے پردہ نہیں ہوتے، یہ مومن کی صفت بتا دی گئی۔ اسی طرح سورۃ نور کے جو تیسرا رکوع ہے اس کے اندر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح یہ حکم صرف مومن مردوں کو نہیں ہے، مومن عورتوں کو بھی ساتھ دیا گیا، قل للمؤمنات یغضضن ابصارہن، یہ بھی اسی رکوع کا ہے اور اس سے نیکسٹ آیت ہے، فرمایا کہ مومن عورتیں جو اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، یحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو حکم دے دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا رہو تو اب عورتیں جو ہیں وہ آزاد ہو گئی، نہیں، بلکہ عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیویاں اور مومنین، اس وقت کی جو مومنین تھے ان کی جو بیویاں تھیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نیک عورت، اس قدر آپ کہیں شرم و حیا والی عورت تھیں کہ انہوں نے کہا جب میں فوت ہوں تو میرا جنازہ رات کو لے کر جایا جائے، ان کے جنازے کے اوپر کھجور کے پتے ڈال دیے گئے تاکہ دور سے پتہ بھی نہ چلے کہ جسم کی ہیت کیسی ہے، یعنی موٹی ہیں یا کمزور ہیں، کس ہیت کی، کس شیپ کے مالک ہیں۔ تو پردے کا وہ اس قدر اہتمام کیا کرتی تھیں۔ فرمایا آپ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے کیونکہ ان کی بے پردگی نہ ہو۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، کل بناتکا، کہہ دیجئے اپنی بنات کو، اپنی بیٹیوں کو، ازواجکا، اور اپنی بیویوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں کو، یدنین علیہن، کہ ڈال لیں، جلابی بہن، اپنے چہروں کے آگے گھونگھٹ۔ تو آج جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، میں پردہ کروں نہ کروں، اتنا ہی شوق ہے تو دوپٹہ تم لے لو، تو یہ باتیں نہایت غلط ہیں، یہ دراصل ہمیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش ہے۔ ہر وہ لڑکی، ہر وہ عورت جو خود کو مومن اور مسلمان سمجھتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر پردہ ڈال لے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یا اس وقت کی مومن عورتوں سے زیادہ ہم جو ہے وہ نیکوکار پرہیزگار نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے دور کے مرد، اس دور کے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کرام موجود ہیں، ان جیسے نیک لوگ تھے۔ تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو ڈھانک کر، اپنے جسموں کو چھپا کر رکھیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من غض بصرہ، جس نے اپنے چہروں کو اپنی نظروں کو جھکا لیا، اما حرم اللہ علیہ، جس چیز کو اللہ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا، یعنی اس چیز کو نہیں دیکھا جس کو دیکھنا اس کے لیے حرام تھا، مثال کے طور پر نامحرم کا چہرہ، حرم اللہ، حرام کر دیا اللہ نے، علیہ النار، اس پر آگ، تو اللہ نے اس کے اوپر آگ بھی حرام کر دی۔ تو یہ ہو گئی آپ لوگوں کی حدیث نمبر 17۔ اب ہمارے پاس آتی ہے حدیث نمبر 18۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ گناہ ہے، وہ قتال کفر، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ عربک آپشنل میں آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں، اس کے ترجمہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب جو ہے ہم اس کی تھوڑی بہت ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی میں نے آپ کو تھوڑا بہت اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو اسی حدیث کو یہ میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھا رہی ہوں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کو آپ پچھلی حدیث کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 17 کے لیے بھی آ سکتی ہے، اور حدیث نمبر 18 کی ٹرانسلیشن کے لیے بھی یہ حدیث آ سکتی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو اب یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، تو یہ گالی دینے کے معاملے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ بھی جو ہے آیت ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہے، آپ کے 30 کے سلیبس میں شامل ہے۔ اسی طرح فرمایا من یقتل مؤمنا، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو متعمدن، جان بوجھ کر، یعنی ایسا نہیں تھا، 3 موقعوں پر قتل کیا جا سکتا ہے ایک مسلم کو، کن 3 موقعوں کے اوپر قتل کیا جا سکتا ہے؟
قصاص یعنی جان کے بدلے جان. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے شادی شدہ زانی. ٹھیک ہے, اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے وہی بات ہے قانون کے مطابق کیا جائے گا. یہ نہیں ہم خود کو قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. اس کے علاوہ مرتد یعنی وہ شخص جو اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں چلا گیا, تو ان 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر جان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے ایک مسلمان کی. فرمایا ومن یقتل مؤمنا, اور جس نے قتل کیا مومن کو متعمدا جان بوجھ کر, فجزاؤہ جہنم, تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, خالدن فیہا, اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اور غضب ہوگا اس پر اللہ کا, ولعنہ, اور اس کی لعنت, وأعد لہ عذابا عظیما, اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. اسی طرح اب یہ ہوگی اس شخص کی جو کہ قتل کرے گا. اب نیکسٹ ہے جو کسی کو زندگی بخشے گا. من احیاہا, جس نے کسی ایک شخص کو زندگی بخشی, فکأنما, تو گویا اس نے احیا الناس جمیعا, تمام مخلوق کو, تمام کائنات کو زندگی بخش دی. ٹھیک ہے, تو یہ احادیث ہیں آپ کی, اس کو آپ لوگ اچھی طرح جو ہے تیار کر لیں. آج جو میں نے احادیث پڑھائی ہیں تقریباً ساری ہی 10 نمبر کے بعد سے احادیث بہت زیادہ امپورٹنٹ آ رہی ہیں اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ حدیث کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اہم ہے اور یہ غیر اہم, تو وہ تو بالکل ہی غلط بات ہے, کیونکہ ہر حدیث ہمیں اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹیشن کے حساب سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کی درمیان میں کچھ احادیث اسکپ ہو گئی تھی, اور میں نے لیکچر آپ لوگوں کا اپلوڈ بھی کیا تھا, لیکن پتہ نہیں وہ کیسے ڈیلیٹ ہو گیا, بائی مسٹیک وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ یہی سلیبس جو ہے جو پچھلا آپ نے پڑھا تھا, یہ میں نے آپ کو پہلے یا واٹس ایپ بھی پڑھا چکی تھی میں آپ کو. اب دوبارہ اگر ان کے اندر آپ کو ایشو ہے, ان حدیث کے اندر 9 سے آئی تھنک 11-12 تک ہیں, ان کے اندر اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ مجھ سے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر ڈسکس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.